کہ اس سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکے سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ تو کیا ہے کہ کمٹمنٹ از کمٹمنٹ، کمٹمنٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول۔ کسی بھی شخص کو اپنی جو ہے نا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، کوئی بھی گول ہو زندگی کا، کوئی بھی گول ہو زندگی کا، بھلے آپ کے اندر وہ اسکل نہ بھی ہو اس گول کو اچیو کرنا، مگر آپ اگر کمیٹڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر جو ہے بہت سے سارے لوگ اگر کمیٹڈ نہ بھی ہو تو پتہ ہے کہ کمیٹڈ ہو جائیں گے۔ بیسیکلی امت مسلمہ دے آر لیڈرز۔ اگر لیڈرز کمیٹڈ نہیں ہے تو نیور ایکسپیکٹ کہ جو ہے نا فالوورز جو ہے نا کمیٹڈ ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن پتہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل اس لیے کیا تاکہ آپ دنیا کے معاملات کو بہتر کر سکیں۔ آخرت ہے، جب آپ کی دنیا فکس ہو جاتی ہے تو پتہ ہے کہ آپ کی آخرت پتہ ہے اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا نہیں پڑتا، آپ کو ویسے بھی کیا ہے کہ پوائنٹس اجر ملتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ یعنی کہ ایک مومن کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے اینڈنگ دیکھنا کمٹمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو کمٹ کرتا ہے وہی متقی ہے۔ ہمارے ہاں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ قرآن ہم پتہ ہے کہ آن لائن آ جائیں آپ، میں جوائن کر لوں گی آن لائن، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا اور پتہ ہے کہ اگر کوئی ہو رہا ہے کمیونٹی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، وی آر ناٹ دیئر فار ایچ ادر۔ اینڈ آلسو ون اسمال پوائنٹ یہ بھی بتاؤں کہ جب کبھی ابھی تو کووڈ ختم ہو گیا، بہت کبھی جو کلوز فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں، بھلے وہ کوئی بیمار ہو یا کوئی فوت ہو گیا ہو، تو بتائیں یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ایز اے امت مسلمہ کہ ہم ان کی جو ہے ان کی زیارت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو تسلی دیں، یعنی کہ ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ سم ٹائمز دیکھتی ہوں جب سے کووڈ ہوا ہے لوگ ایز اے ریچول کھانا بنا کے گھروں میں بھیج دیا، فون اٹھا کے، فون تو چھوڑیں آپ ایٹ لیسٹ آپ جو 2 قدم لے کے آپ جا کے اس شخص کے پاس بیٹھیں جو عدت میں ہے، جو عدت گزار رہا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی معمولی جو ہے نا حالات سے نہیں گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا 5 منٹ وہاں بیٹھنا پتہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا 5000 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئی ریئلائز دیٹ قرآن ایک طرف پڑھ رہے ہیں ایز اے ریچول، کتاب کھول کے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور پھر جب ریئل وی آر ان نیڈ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پیچھے کیا پڑھا ہم نے؟ پڑھنے کے بعد وہ بینو وی ایکسپلین نہیں کیا ہم نے۔ دیکھیں کوئی عمل کو ہم نے جان لیا، ایکسپلینیشن کیسے ہوگی؟ عمل کی ایکسپلینیشن ہوگی آپ جو ہے نا عمل کر کے دکھائیں گے۔ بینو تابو و اصلحوا و بینو، ٹھیک ہے، تو وہ اصل تابو ہو گیا، فکس بھی کر لیا۔ فکس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں۔ ہاں بینو آپ پورٹرے نہیں کر رہے ہیں تو واٹ از دا پوائنٹ؟ یہاں پہ بتائے کہ دیز آر دی اسمال تھنگس اگر ہم اپنے اندر اپنی ذات میں لائیں تو انشاءاللہ باذن اللہ قرآن ہمارے لیے بابرکت بن جائے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، برکتیں کیوں نہیں آتی؟ پرابلمز ہمارے سالو کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ایک ایز اے ریچول بیٹھ کے ابھی پڑھا، چلیں اب ختم ہو گیا، دیٹس اٹ، وی آر ان اے ورلڈ۔ تو پتہ ہے کہ جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں لانے کے لیے ایفرٹ درکار، یو ہیو ٹو پٹ ایفرٹ، آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ بلڈ منی، اور پھر اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا وارث قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے پروردگار کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لینے کی سفارش کرتے اور صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا. آپ نے قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا کہ اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جو ہے نا جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان نہیں بلکہ بلڈ منی پہ زیادہ ابھارتے تھے. وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ قانون ان کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو. اور تم پر کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي، اور تم پر فرض کر دیا گیا کہ اگر تم کتب علیکم اذا حضر احدکم. اچھا ایک پوائنٹ مجھے یہاں پہ بتانا چاہیے. وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی کہ اے اہل دانش کے لیے، اہل دانش تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے. What does it mean؟ قصاص میں زندگی ہے یعنی کہ قصاص بظاہر تو کیا ہے تو موت ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے کہ پوری زندگی کا ایک راز اسی میں ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اتنی جو ہے نا سنگ اور اتنی جو ہے زبردست سزا سے جب گزرتا ہے تو سامنے والے کے لیے عبرت ہوتی ہے. وہ اس گناہ کو کرتے ہوئے، اس غلط کام کو کرتے ہوئے گھبرائے گا. تو یہ کیا ہے کہ گناہ کو روکنے کا ایک بہترین جو ہے نا، اگر کسی کو قتل کیا یعنی کہ مرد کے بدلے مرد قتل ہوا تو دوسرا شخص کیا ہے کہ اس جرم کو کرتے ہوئے گھبرائے گا. اسی لیے زندگی، واٹس دا میننگ آف زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب یعنی کہ زندگی بہترین مومنٹ کو کہتے ہیں. حیا کس کو کہتے ہیں کہ مومنٹ کو کہتے ہیں. حی کیا ہے کہ ایک خوشحالی کو بھی کہتے ہیں. تو تمہارے لیے خوشحالی ہے قصاص میں، تمہارے لیے سکینت ہے اس قصاص میں. اتنا بیوٹیفل اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ورڈز ڈالے. اینڈ دین اس کے بعد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اذ ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ جا رہا ہے تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کی جائے. ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمے حق ہے. یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہو گئی اور اس کے بدلے جو ہے نا ہمیں سورۃ النساء کی آیت ملتی ہے جو وراثت کے جو ہے حصے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا تقسیم کر کے جو ہے نا بندوں کو عطا فرمایا. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ اگر کوئی غلط وصیت کرتا ہے تو اس میں اجازت یہ ہے کہ آپ اس وصیت کو فکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس نے غلط بھی کہہ دیا تو آپ، اگر کوئی صحیح کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے غلط کرنا وصیت کو اس میں جو نا گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں تم روزے پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. پیچھے توحید کا ذکر ہوا، کھانے کا ذکر ہوا اور کھانا کس طرح سے ہونا چاہیے، پھر ایک مومن کے پرسنالٹی متقی کیسے ہوتے ہیں، اور تقوی میں اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے نا زیادہ جو ہے نا متقی بناتے ہیں. روزہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ تقوی پیدا کرنا. یہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر انہیں رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا دو رائے ہیں، ایک مسلمانوں کو رغبت دی گئی کہ جو ہے نا روزہ رکھے، دوسرا جو ہے ایسا مریض جو لا علاج ہو، ایسا مریض جو لا علاج ہو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی بھی دین کا ریچول آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی زبردستی نہیں کی۔ نماز فوت ہو گئی ہے تو نماز کو قضا کر لیں، روزے فوت ہو گئے ہیں تو روزے قضا کر لیں، زکوٰۃ اگر نہیں دی ہے تو زکوٰۃ آپ جو ہے نا پورے سال میں کبھی بھی دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ اگر انسان ان 5 پلرز آف اسلام، ارکان اور اسلام پر اگر فوکس ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جو خوش اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دیں تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں روزوں کا فائدہ پتہ چل جائے تو کبھی بھی روزے نہ چھوڑے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم تصوم یعنی کہ روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اے کاش کہ تم جانتے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے اور جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں، فرقان ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور رمضان کا ایک خصوصی تعلق بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ نازل ہوا یعنی کہ اس کا تعلق کیا ہے، اس مہینے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تقوی صرف روزے کے حد تک حاصل نہیں کیا جاتا، تقوی حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی مطالعہ کیا، قرآن کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتے ہیں، سختی کا نہیں چاہتے۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا فائدہ کیا ہے، روزہ، تقوی، قرآن اور شکر اور عبادت، یہ بھی ڈالتے ہیں۔ اور دا ہائیسٹ روزے کا جو رمضان کا جو ریئل فائدہ ہے یہاں پہ فائدہ بتا رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ ایک تو روزے سے تقوی، اور پھر قرآن، اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا رجحان عبادت کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اینڈ عبادت کا کہ the highest level of عبادت جو پتا ہے کہ جو ٹاپ موسٹ عبادت ہے وہ کیا ہے، دعا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریبی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا بیسیکلی سامان تیار کر رکھا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین سے قرآن کا دور فرمایا کرتے، تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ قرآن سے جو ہے تقوی حاصل کریں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں، the best ٹائم کیا ہے کہ رمضان۔ اور پھر جو کوئی قرآن کا مطالعہ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دور قرآن رمضان میں کرتا ہے، یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ جبرائیل امین جو ہے نا قرآن کا دور فرمایا کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار
جو ہے نا دور فرمایا۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اس لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید بھی کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ کیا مطلب ہے مقدر؟ نمبر 1، ایک دوسرے کی جو ہے نا لباس ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے سیکرٹس کو نہ لیک کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ روزوں کے مہینے میں یہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، مگر کیا ہے کہ چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ڈیورنگ جو ہے جب رمضان اگر سحری کا وقت یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو وقفہ کھانا پینا جو حلال کیا ہے تو تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا بھی حلال لکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح لباس جسم کو دھوپ اور ٹھنڈک سے بچاتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کیا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اولاد، اللہ تعالیٰ نے اس مباشرت کے عوض جو تمہیں مقدر یعنی اولاد رکھی ہے تو کیا ہے سے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اینڈ یہ بھی بتا دیا کہ شادی محض انجوائمنٹ نہیں بلکہ کیا ہے کہ بہترین نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ کلو واشربو، اور پھر کھاؤ اور پیو، اور فجر کے وقت جب تک اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ یعنی کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، یعنی کہ کالی ڈوری جو ہے نا کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے کے تلے 2 ڈوریاں رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفیدی ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سفید اور کالی یعنی کہ یہ فجر کا پھوٹنا ہے کہ رات ختم ہونا ہے اور صبح کی کرن نکلنا ہے، سورج کی کرن۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ یعنی کہ اس جو ہے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اس سے ہمیں اور ایک پتا چلتا ہے کہ قرآن بغیر استاد کے سمجھا نہیں جاتا۔ آپ جو ہے نا اگر سفید کالی، بہت سے لوگ ترجمہ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں مگر یہ سفید اور کالی ڈوری سے دس از ون ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو ایون جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں سورۃ حجرات ہے یا منی سورۃ سجدہ، جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کو علم ہے قرآن کا پتہ ہے کہ آپ کو سیکوینس کا پتہ چل جاتا ہے، ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، ہر آیت دوسری آیت کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اتم الصیام، اور آپ کیا ہے کہ پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف نکلا ہے اکفا سے، جم کر بیٹھ کر عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یعنی کہ تمہارے تقوی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم کیا ہے کہ
اللہ کے حدودوں کو کراس نہ کرو۔ رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آخری عشرہ رمضان اعتکاف میں گزارا جائے۔ فقہا نے اعتکاف کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مسنون جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن جو ہے نا ہلال عید یعنی تک جو ہے نا رکھا جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت سے کیا، لہٰذا ان کے سب خیمے اٹھا دیے۔ اینڈ اگین یہ بھی ایک ہے کہ عبادت کے لیے، عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا ہم دیکھا دیکھی فلاں نے کیا تو میں نے بھی کر لیا، تو اس سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی اچھی سی چیز اگر یعنی اخلاص کے ساتھ ہو تو اس میں جو ہے نا سراسر آپ کو جو ہے نا فائدہ ہے اور اجر بھی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی رشوت نہ دو۔ پیچھے ہاؤ بیوٹیفلی اسٹرکچرڈ دی آیاز، پیچھے روزوں کی بات ہوئی، پیچھے حلال چیزوں سے منع کیا گیا۔ آیت جو پریویس آیا نا ہم حلال کھا سکتے ہیں، نہیں کھاؤ حلال، تو کہاں جو ہے نا حلال سے جو نا اللہ تعالیٰ نے روکا، اور تم حرام کی طرف تمہارا رجحان ہے، رشوت کھا رہے ہو، تم رشوت نہ کھاؤ۔ نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یعنی کہ ایک پورا ایک نچوڑ دے دیا، اگر واقع تم متقی ہو تو حرام کھانے سے بچ جاؤ۔ کھانے کا بہت ذکر ہے یہاں پہ، آپ کی پرسنالٹی پتہ ہے کہ بیسڈ آن یور فوڈ، تو اسی لیے ہمیشہ جب کبھی آپ کھانے پہ کمپرومائز نہ کریں۔ سم ٹائمز ہم باہر سے جنک فوڈ بھی خرید کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ سم ٹائمز بچے پتہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ سے پیزا، پتہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کا احتیاط کریں گے نا، انشاءاللہ باذن اللہ دیکھنا آپ کے بچے جو ہے بچے کیا ہمارے لیے بھی جو ہے عبادت کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، ٹائرڈ نہیں ہوں گے آپ عبادت کرتے ہوئے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاندوں اشکال قمر کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی کہ جو چاند کے جو سٹیجز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہیں، یعنی کہ نیچرل کیلنڈر ہے چاند۔ نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایک صحابہ اکرام کا جو ہے چاند کے بارے میں ایک سائنٹیفک کوسچن تھا، تو آپ نے اس سائنٹیفک کوسچن کو عبادت کی طرف موڑ دیا۔ جواب ویری پرفیکٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کیا ہے؟ چاند تو پتہ ہے اس کے سٹیجز ہیں، یہ نیچرل کیلنڈر ہے، بٹ کیا ہے کہ یہ عبادت کا تعین، یعنی کہ عبادت کرنے کا کیلنڈر بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لوگ حج کے دنوں میں جب احرام پہن لیتے تو وہ اپنے سیدھے دروازے سے نہیں داخل ہوتے، مین دروازے سے پچھاڑا، یعنی کہ پیچھے جو ڈورز ہوتے ہیں وہاں سے داخل ہوتے۔ ان کے ہاں یہ ایک ریچول تھی خود ساختہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ لہٰذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ لوگوں کا ڈر نہیں ہے تمہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس طرح شاید تم فلاح پا سکو۔ وائی ہائی لائٹ کریں یہ آیت، اٹس اے بیوٹیفل آیت۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان جب تک لوگوں سے ڈرتا رہے گا کبھی کامیابی، یعنی کہ اس کے لیے اللہ کی نعمتیں تمام ہو نہیں سکتی، وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کے لیے اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. Now do you understand؟ پیچھے دیکھیں سارے 5 pillars of اسلام کو ڈسکس کر لیا. اب what is the sometimes some people they say jihad is the یعنی کہ 6th pillar of اسلام. دیکھیں سون آفٹر 5 پلر جب ختم ہوئے، ابھی اب ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے حج، کیونکہ حج عورت کا جہاد ہے. یہاں پہ ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دے دیا کہ اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کرنا، اگر کوئی ریلیجیس پرسیکیوشن یا کوئی اگر دین عبادت سے روکتا ہے، اور کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس بجائے اس کے کہ کیا ہے کہ اس پر زیادتی نہ کرنا. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مدبر ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر کیا ہے کہ جہاد یعنی کہ تلوار صرف کیا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اٹھے گی، ادر دین دیٹ اس کا کوئی مقصد نہیں. یہی ہے نا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور کیا ہے کہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے گی. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی برابری کی صورت ہوگی. لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. الشہر الحرام، حرام کون سے مہینے ہیں؟ یعنی کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. وہ کیا ہے؟ رجب، محرم، ذی القعدہ اینڈ ذی الحجہ. ان 4 مہینوں میں کیا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرو، مگر اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اگر کوئی انیشیٹ کیا، کوئی آگے یعنی کہ شروع یعنی کہ ابتدا جو ہے ان سے ہوئی، تو آپ دفاع کے طور پہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ریٹیلیشن کے لیے ٹھیک ہے، الا یہ کہ آپ اس کو انیشیٹ نہیں کر سکتے. اور جہاد کب ہوگا؟ جب کوئی آپ کوئی عبادت سے روکتا ہے. ٹھیک. اینڈ پھر یہاں پہ اٹس اے نیچرل، کتنا اسٹریٹ فارورڈ ریلیجن ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ وافو وصفہ دس این ہائر لیول. کہتے ہیں نا کہ کسی ریلیجن میں کہ کسی نے ایک گال پہ آپ کو جو ہے نا چانٹا لگایا تو آپ نے دوسرے گال کو آگے کر دو. دوسرا گال کیوں آگے کریں گے؟ آر وی فول؟ ہوتا ہے ایسا؟ کتنا ریئیکشنری ہوتے ہیں، کتنا ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، غصہ کتنا آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنا انہوں نے تکلیف پہنچایا اب اتنا پہنچا سکتے ہیں. ہاں اگر وافو وصفہ، اگر معاف کر دیں تو یہ اور بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اینڈ دین سون آفٹر دیٹ، اچھا پیچھے بتایا کہ اسٹرائیونگ فار اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یعنی جب اللہ کی راہ میں جب کوئی ایکسپیڈیشنز یا کوئی ایسی چیز ہے اللہ کی راہ میں، what do we need؟ ہمیں مال چاہیے. Now do you understand لوگوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. What does it mean؟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا ہے کہ احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.
یعنی کہ امت مسلمہ کی آئیڈینٹی کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یعنی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، کمانے کے پیچھے یعنی کہ اپنی جابس اپنی دنیا میں جو نا مال اکٹھا کرنے کے پیچھے لگ کر اپنے مشن کو نہ چھوڑو. بی فوکس آن یور مشن. امت مسلمہ کی حیثیت سے تم اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرو. جاب کے چکروں میں اپنی نمازوں کو فوت نہ کرو، جاب کے چکر میں اپنے روزوں کو گیو اپ نہ کرو، جابس کے چکر میں آپ جو ہے اصل قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے سے دور نہ ہو. دس از اے بیوٹیفل کنیکشن. وَأَتِمَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. نو آخری پلر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَتِمُّ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کر لو تو کیا ہے کہ پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اگر کہیں جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. اور جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈوا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقے سے قربانی سے اس کا فدیہ یہ ادا کرے، یعنی اس کو دم دینا ہوگا. اور پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے. یعنی کہ یہاں پہ حج تمتع کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا حج قران، there are 3 kinds of حج: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ تمتع یہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے انڈیا پاکستان سے جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہے کینیڈا سے کہ کیا ہے کہ ہم احرام میقات پر پہنتے ہیں، پھر میقات میں پہننے کے بعد پہلے عمرہ کرتے ہیں، جب وہاں ہوتے ہیں تو احرام کو اتار دیتے ہیں، پھر ہم انتظار کرتے ہیں جب حج شروع ہوگا تو پھر دوبارہ احرام ہم وہیں پہ پہن کر کنٹینیو کرتے ہیں، ہم دوبارہ اس کو جو ہے نا میقات کی طرف نہیں جاتے. قرآن میں کیا ہے؟ حج قرآن میں کہ آپ نے جو ہے نا جو گھر سے جو احرام پہنا اور ساتھ کیا ہے کہ ہدی کا جانور آپ کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا کیونکہ آپ کا ہدی کا جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے عراق سے لے کر جو ہے نا پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بدلے تمتع پہ زیادہ انکریج کیا، ٹھیک ہے. اور پھر حج افراد وہ ہے کہ احرام جو مقیم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ میں مکے میں جو لوگ ہیں وہ وہیں پہ اپنے جو ہے نا گھروں سے جو ہے نا احرام پہن کر نکلتے ہیں. تو یہاں پہ اگر فار اینی ریزن آپ نے احرام پہنا یا سر میں پھوڑے آ گئے یا جویں پڑ گئی یا آپ کو بال منڈوانا پڑا تو کیا ہے کہ آپ ایک دم دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے 10 جو ہے نا روزے جو ہے نا ایز اے دم دے سکتے ہیں. 10 روزے کیا ہے؟ 3 روزے آپ وہیں پہ مکے میں کر لیا اور باقی کے ساتھ اپنے گھر واپس جا کر سکتے ہیں. اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھیں اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام مکے کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو. اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا. اور جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. اور سفر حج میں بہتر زاد راہ پرہیزگاری یعنی صبر ہے. یعنی کھانا اگر ساتھ ہو
تو کیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور عقل والوں، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو. زاد راہ میں کیا ہے کہ کھانا ضرور لے لیا کرو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مگر اصل زاد راہ تقوی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ ساتھ زاد راہ کا ذکر؟ کیونکہ انسان کے پاس جب کھانا پینا نہیں ہوتا تو کیا ہے کہ اس کا دھیان ادھر ادھر بٹنے لگتا ہے اور کھانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے، عبادت میں کمی کرنے لگتا ہے. اور پھر بعض وقت کیا ہے کہ انسان خود نہیں لاتا، دوسرے کے پاس ہے تو وہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ دیکھیں کھا رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے. تو یہ پھر یا سم ٹائمز عبادت کی وجہ سے اگر وہ اس کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ ہو تو چوری بھی کر سکتا ہے، رائٹ؟ بھوک انسان کے لیے کیا ہے، سب کچھ کروا دیتی ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عقل والے، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ساتھ ہونا چاہیے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل اور رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں. یعنی کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یو آر اے بزنس مین، تھوڑی بہت چیزیں ساتھ لے کے اگر اس وقت یعنی کہ حج کے دوران کچھ آپ نے اپنی چیزیں بیچ بھی دیں، اس سے منافع کما بھی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی کہ مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے. تو یعنی کہ قریش عرفے میں کیا کرتے تھے؟ قیام کرنے کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے، منا سے جاتے، عرفہ نہیں جاتے، سیدھا مزدلفہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. تو ان سے منع کیا گیا کہ نہیں، منا سے تمہیں عرفات جانا ہے، وہاں دعائیں کرنا ہے. اور وہ اپنے آپ کو بہت آڑ سمجھتے تھے، اور یہ کہ وی آر چوزن پہ، ہم تو ہائی فائی، ہم تو ایلیٹ ہیں، ہم کیوں عام لوگوں کی طرح عرفات میں؟ ہم عرفات میں نہیں، وہ ڈیفرینشیٹ کرنا تھا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ نہیں، کیا ہے کہ حج کے لیے جب جائیں منا سے جو ہے عرفات میں قیام، جیسے سارے لوگ نکلتے ہیں عرفات سے تمہیں بھی ایسے ہی نکلنا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پہلے کیا ہے کہ تم راہ بھولے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھیں پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں. عرفات نہیں جاتے تو اللہ نے کہا کہ گو عرفات اور وہاں سے اپنے آپ کو لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً کیا ہے؟ بہت یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر. پھر لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ بیسیکلی کیا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے دو کردار بتا رہے ہیں. جن کا رجحان دنیا میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کی دعائیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، کتنا مانگیں گے. اور جو آخرت کی سمجھ ہوتی ہے وہ صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت کے حسنہ بھی مانگتے ہیں. کیا ہے آخرت کا دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ لکھی کیا ہے دنیا کی؟ نیک کاموں کی توفیق، نیک لوگوں کا ساتھ، اور پھر کیا ہے کہ دل میں سکینت، سکون ہوگا. آپ کام کر رہے ہیں، آپ بہت سٹریس میں ہوتے ہیں مگر ایک پتہ ہے کیفیت اندر سے جو ہے نا. اچھا بعض وقت بہت تکلیف دی حالت، بہت ٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، مگر نیکی کے کاموں میں آپ کا دل لگتا ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز ٹائرڈ ہوتے ہیں، سم ٹائمز میں بھی کنفیوز رہتی ہوں، او آئی ایم ٹائرڈ، وہ دل ہی نہیں، بس دل چاہتا ہے کہ نہیں آپ کا دل جو ہے نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، فزیکل ٹائرڈنس آپ کو جو ہے نا بادر نہیں کرتی. اٹس اے سکینہ فرام یور ہارٹ.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگوں کو اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے. کمائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اٹس ناٹ سو ایزی. کمانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے، یعنی کہ فوراً کیا دنیا سے ہی جو ہے ان کے لیے خوشخبریاں مل جاتی ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دونوں میں واپس ہو گیا تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور اگر ایک دن کی تاخیر کر لیں تو بھی کوئی بات نہیں. بیسیکلی ایام تشریق کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایام تشریق 11 12 13 بھی رہ جائیں کوئی پتہ ہے کہ اس میں نہیں، یا نہیں آپ 10 کے بعد 11 پہ نکل بھی جائیں آپ، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، ویری اٹریکشن، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگودو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کریں، حالانکہ اللہ فساد پسند نہیں کرتا جیسے وہ گواہ بنا رہا ہے. یعنی کہ بات بات پر اللہ کی قسم. کہتے ہیں اخنس بن شریق ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیرین کلام کرنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی، وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بناتا رہتا تھا. وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا ولی دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صحیح صورتحال سے مطلع کیا، فرمایا کہ اس کی باتوں پر مت جانا کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا. راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جانور نظر آئے تو مار ڈالا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے جھگڑالو قسم کے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوگا. جنت کہے گی پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتوان اور حقیر تھے، اور دوزخ کہے گی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے. یعنی کہ کچھ ایسے ہیں، صہیب بن سنان رومی، یہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنا وطن ترک کر کے کیا ہے ہجرت کے غرض سے مدینہ آ رہے تھے. راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگزش نہ ہونے پر مجبور کیا. صہیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور نہ مجھے مدینہ جانے دو اور مجھے مدینہ جانے دو. انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا اور صہیب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمانی. کون سے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جنہوں نے کیا ہے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے کیا ہے کہ اپنی جان کو بھی بھیج دیا. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ یعنی پوری زندگی کا جو محور ہے، جو فوکس ہے، آپ کیا ہے کہ اپنا اسلام رکھو، جہاں تک کہ تمہارے عقائد، خیالات، نظریات، یعنی علوم، رسم و رواج، طور طریقے، بزنسز، آپ کے جو نا اکنامیکل، سوشل، پولیٹیکل، یعنی جتنے بھی جو آپ کے جو ہے نا جو سسٹمز ہیں، ان سب کو کیا ہے کہ تمہیں اسلام کے تابع کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں قرآن پڑھ لیا اور آپ جو ہے فالو کر رہے ہیں، بینک سے جو ہے لون لے رہے ہیں، بینک سے جو ہے نا بزنسز کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ اسلام لا الہ الا اللہ کلمہ، آپ کے شادی کے طریقے ہوتے ہیں نا، بہت سے مسلمان پتہ نہیں حجاب لپیٹ کے مردوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مرد اور عورتوں کی ایک ہی ٹیبل پہ غیر مرد بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے، اور جسٹ ٹو سیو سم منی آپ کیا ہے کہ ایک مکسڈ گیدرنگ، یہ سارے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا، یعنی کہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، اور ہر چیز جو ہے رسم و رواج اللہ کے دے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، واٹ ڈز اٹ مین؟ خطوات الشیطان یعنی کہ ایک اگر مسلمان ہیں آپ، مگر آپ لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ لیا، مگر کیا ہے کہ آپ کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ ہو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یو آر مسلمان۔ خطاب کس سے ہے؟ اے لوگوں ایمان لائے، ایمان والوں سے، ٹھیک ہے؟ اگر جہاں آپ کے جو ہے نا طریقے میں کوئی بھی جو ہے نا غلط ادھر ادھر ہے تو یاد رکھو تم شیطان کی پیروی کرنے والوں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھسلنے کے بعد سنبھلنے کا حکم دیا ہے، غلط ہو گیا ان پاسٹ، فیوچر میں اس کو فکس کر لو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ بیسڈ آن دیٹ اللہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ مت انتظار کرو کہ کوئی معجزہ آئے گا تو پھر پتہ ہے کہ ہم اسلام لے آئیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھی، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی، یعنی کہ دنیا کے وسائلوں کو حاصل کر کے دین کو جو ہے نا مغلوب نہ کرو، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالا تر ہوئیں گے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، رزق اللہ کے لیے اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتا۔ کبھی دنیا میں زیادہ رزق ملا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رزق کا زیادہ ملنا امتحان ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے دیندار پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشی دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی
تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ اختلاف وہی ہوگا جہاں عقل ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہی اختلاف کرتا ہے۔ کائنات اختلاف کرتی ہے کیونکہ کائنات کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اس لیے تو بغیر عقل کے ساتھ پیدا کیا عقل کے ساتھ اللہ نے فریڈم بھی دیا، اور پھر کیا ہے کہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ اس فریڈم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں، اور انسان کا یہی امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اور کائنات میں اگر دیکھا جائے تو کائنات کو عقل نہیں دی اللہ نے، انسان کو عقل دی۔ عقل کو استعمال کر کے انسان اپنے جو ہے نا فیصلے صحیح کریں اپنے لیے، یعنی کہ اپنے رب کو جو ہے نا صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں۔ اور پھر کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون اپنے عقل کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون اپنی عقل کو استعمال کر کے عقل کی بات کرتا ہے۔ دس از دا امتحان۔ عقل ایک پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ نہیں، اختلاف اس لیے ہے، کائنات اختلاف کرتی ہے، سارے سبمسیو ہیں۔ پرابلم کہاں ہے؟ انسانوں میں ہے، مسلمان ہے اور کافر ہے، مومن اور کافر ہے، رائٹ؟ تو یہ مومن اور کافر کا ڈفرنس کیوں آیا؟ کیونکہ انسان نے عقل کو استعمال کیا۔ عقل کیا ہے کہ اللہ نے فریڈم آف آزادی دے دی تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو کہ مجھے کس کی عبادت کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے کیا ہے اس عقل کو استعمال کر کے اللہ کو پہچان کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو کیا ہے کہ یہ مومن ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اس عقل کو استعمال کیا کر کے عقل کے تابع ہو گئے، عقل کے تابع ہو گئے اور اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کافر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دیکھیں عقل اپنی جگہ ہے، چوائسز اپنی جگہ ہیں، اینڈ اگین لک ایٹ دا اختتام آف دی آیا، اللہ ہدایت انہی کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ Does God exist? I don't think کہ نا اللہ کی ذات ہے، مجھے پروف کریں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہے کہ جو ہے نا ہومو سیکشولیٹی نہیں کرنا؟ یہ فطرت کی بات ہے، یہ پروف۔ ویسے بھی تو پتہ ہے قرآن میں جو ہے نا لوط علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ نہ ہوتا تو کیا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ ہوتا؟ And you're doing research. جبکہ why do you have to waste your energy for doing؟ اللہ نے منع کر دیا، منع، اوکے گو ہیڈ، آپ وہی انرجی وہی ٹائم کوئی پروڈکٹیو چیزوں میں آپ جو ہے نا، جب اللہ نے منع کر دیا تو آپ اس غلط کے پیچھے کیوں جائیں؟ فضول چیز، اللہ نے منع کر دیا سود حرام ہے تو آپ اس سود کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے منع کر دیا تمہارے لیے حرام منع ہے تو اب ساری دنیا جہاں کی چیزیں آپ نے چھوڑ دیا۔ اٹس اوکے، وے پاؤڈر کیا یہ اینیمل جو ہے نا ڈیریویٹیوز ہے؟ کیا یہ پلانٹ جو ہے نا ڈیریویٹیوز ہے؟ یہ یہاں سے ایکسٹرا کیا وے پاؤڈر اگر نہ ہی کھائے نہ ہی ڈالے تو کون سی تمہاری دنیا ختم، کون سی تمہاری جو ہے نا نیوٹریشس ویلیو ختم ہونی ہے؟ So these are the things، آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں اپنا وعدہ نہ اللہ دیکھیں یہاں پہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جب کہ بعض لوگ وہ ہے نا جو مین میخ نکالنے میں رہتے نا ایک قیل و قال میں، اللہ ان کو اسی پہ لگا دیتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے؟
جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے، ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یعنی کہ مومن کبھی کیا ہے، کمفرٹیبل زندگی گزار نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کیا ہے کہ ہر وقت ہلچل ہوتی ہے۔ خباب بن ارت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتوں کو ہٹا دے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پھٹوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھیرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی کہ دین میں تکلیفیں آ کر رہیں گی۔ اینڈ دین اگین صحابہ کا سوال، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کیا، یعنی کہ پیچھے کہا نا کہ مومن کا محور فاستبقوا الخیرات کہہ دیا، اور کیا فاستبقوا الخیرات کریں، جو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا بہتر اجر پا رہے ہیں، اور کیا خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جہاد کے بارے میں، جہاد کے کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جہاد کیا ہے کہ یہ یعنی کہ جہاد یعنی کہ 2 ہے، فرض العین بھی ہو سکتا ہے، فرض الکفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض العین کیا ہے کہ ایمرجنسی ڈکلریشن کے سب اللہ کی، جیسے کہ جنگ تبوک فرض عین تھا، اور فرض کفایہ کیا تھی، بدر کی لڑائی اور احد، یعنی کہ اس میں کیا ہے ایک مخصوص کچھ لوگ جو ہے نا پوری جو ہے نا امت کے بہاف اگر اس جنگ میں شامل ہو جائیں تو کافی ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہاں پہ جنگ تمہیں پسند نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی اگر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو مطمئن کریں گے۔ کوئی چیز آپ کے نفس کے اگینسٹ جانے والی ہو، ان چیزوں سے کیا ہے کمپرومائز کر لو، اگر کر لو گے تو تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کس خیر کو جو ہے شر کے نیچے چھپا کر دینا چاہتے ہیں۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا فی الواقع بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، محرم، ذی القعدہ اینڈ ذی الحج۔ مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ سب کام تم کرتے ہو اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے برگزشتہ کر دیں
اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو نیک اعمال کیا ہے اسلام کی حالت میں کیے جانے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جاہلیت میں جو شخص یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، جو جاہلیت میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جو نیک اعمال کر چکے ہیں، جب اسلام لانے کے بعد ان نیک اعمال کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا جو جاہلیت میں تھی۔ تو اس کے برعکس کیا ہے کہ جو نیک اعمال اسلام کی حالت میں کیے جائیں گے وہ نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے الا یہ کہ آپ جو ہے نا اس کو ریورس کر دیں۔ سم ٹائمز ہم ایک کوئی بات سنتے ہیں مگر کسی کو غلط طریقے سے پہنچانا بھی حبطت اعمالهم فی الدنیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہاجروا و جاہدوا دو چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی کہ خمر ڈھانپنا، خمر کیا ہے کہ عقل کو ڈھانپتی ہے، اور پھر اب میسر کیا ہے بہت آسانی سے ملنے والا مال، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جوا۔ آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ کرائٹیریا بنا دیا گیا، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کچھ فائدہ ہے مگر اس میں نقصان زیادہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، یعنی کہ یہاں پہ خرچ کرنے کا اصل کرائٹیریا بتا دیں کہ کہاں کہاں، یعنی کہ صحابہ کی اتنی جو ہے نا جستجو تھی کہ اور کہاں کرے اور کیسا ہو، یعنی کہاں کہاں ہم اس کو جو ہے نا لے جا سکتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شراب کے ساتھ خرچ یعنی کہ خرچ کرنا ہے، اور پھر قل العفو جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کر سکو لعلکم تتفکرون۔ شراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفاق کو رکھ دیا، انفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی غور و فکر رکھ دیا۔ تو دیکھا جائے تو شراب عقل کو ڈھانپتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ عقل کو کھولتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کمبینیشن میں ہمیں یہ دو آیتیں دیے ہیں۔ شراب یعنی کہ یہاں پہ تین جو ہے سیٹنگز میں جو ہے بین ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلے شراب، یہ پہلی آیت ہے تو شراب کے متعلق شراب حرام ہونے کے متعلق، یہاں پہ حرام نہیں کہا، اس میں نفرت دلائی گئی۔ یہ پہلی جو ہے نا سیٹنگ میں نفرت دلائی گئی۔ دوسری جو ہے نا جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ نشے آور چیز ہے، سورۃ النساء آیا 43۔ سیکنڈ حکم ہے کہا گیا کہ وہ نشہ ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اینڈ دین تھرڈ آخری آیا آپ کو سورۃ المائدہ آیا 90 میں ملے گی، اس میں کمپلیٹلی شراب کو حرام قرار دیا۔ فی الدنیا والآخرہ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریق اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، داؤ فریب سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے،
اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا ہے، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ یتیم کے مال کی طرف اس کی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کا مال کھائیں۔ ہاں تھوڑا بہت اگر آپ لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یعنی کہ غلط طریقے سے یتیم ہوتا یہ تھا نا کہ عربوں کے ہاں جو بچے ہوتے تھے، جو چھوٹے بچے، جب ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے تو ان بچوں کو لیتے، اس غرض سے لیتے کہ ان کی جائیداد جو ہے نا یہ ہڑپ کر جائیں۔ دین نیکسٹ، یتیم کی حفاظتی کے بعد وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، یعنی کہ یہاں پہ اگر تمہاری فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے، فاؤنڈیشن ایمان کے ساتھ ہے، تو آپ جو ہے اس پر بہترین عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ شادی کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ نسل کو آگے لے جانا ہے۔ اگر آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے تو نسل بھی کیا ہے کہ جو ہے نا سیف ہے۔ اور خواہ تمہیں بہت پسند ہو اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ تمہیں وہ اچھا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نقصانات کی طرف جو ہے نا اشارہ کیے ہیں، نقصانات بتائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں ان نقصانات سے بچائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ازا کا معنی بیماری، تکلیف، یعنی جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ فزیکلی، ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کو اس اذیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا حرام قرار دیا کہ مرد عورت کے ساتھ مجامعت نہ کریں، بلکہ یہ حکم یہ تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اس معاملے میں افراد تفرید کا شکار تھے۔ یہود تو دوران حیض ایسی عورتوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، الگ مکان یعنی کہ گھر کے باہر بٹھا دیتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تک یہ نہیں کھاتے تھے۔ اور نصارہ دوران حیض مجامعت سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دی۔ اور پھر حتیٰ یطہرنا، جب تک بلڈ سٹاپ ہو گیا نہ قریب جاؤ یہاں تک کہ کمپلیٹلی بلڈ سٹاپ نہ ہو جاؤ۔ فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ یعنی کہ جب وہ پوری ظاہری جو ہے نجاست سے پاک ہو جائے، یعنی کہ پوری ظاہری نظافت حاصل کر لیں تو پھر ان کے قریب جاؤ۔ یا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ نہ کہ آپ جو ہے نا غلط طریقے سے جائیں، جیسے طریقہ اللہ نے بتایا ہے ویسے۔ بعض وقت اپنے اون پارٹنرز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایون اپنے اون پارٹنرز کے ساتھ بھی آپ غلط طریقے سے نہیں جا سکتے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتیاں یعنی کھیت میں کیا ہے اگایا جاتا ہے، کراپ، تو بچوں کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو، یعنی
کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ مستقبل کا خیال، یعنی کہ اصل شادی کیا ہے کہ تمہارے لیے آگے دنیا میں تقوی کا ذریعہ اور آگے کیا ہے تمہارے لیے جنت کا ذریعہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فلاح کی خوشخبری دے دو۔ ساری دنیاوی کام، یہ دنیاوی کام تقوی کا ذریعہ، اور پھر ٹھیک ہے انسان جو ہے اس کام کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ غلط کام کے لیے قسم نہ کھاؤ، کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم کہ میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں، اللہ کی قسم کہ میں اس کی پتہ ہے کہ اس سے کبھی اس کا چہرہ دیکھو۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، دیٹس رانگ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اکثر لوگ تمہارے غلط کام کے لیے اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا۔ کہتے کہ بعض بات اللہ کی قسم میرا ارادہ یہ، اللہ کی قسم یعنی کہ بعض لوگ تکیہ کلام ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے عزم کر لیا، یعنی کہ یہ سوچ رہے ہیں، میں مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہیں کہ میں اب اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، تو یو نیڈ ٹو ویٹ فار 4 months، 4 مہینے تمہیں انتظار کرنا ہے۔ دس از فرسٹ اسٹیپ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب جاننے والا ہے۔ 4 ماہ میں کی مہلت میں اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر لیں، اور 4 مہینے میں اگر وہ رجوع نہ کریں، صرف ارادہ کیا 4 مہینے میں رجوع نہیں کیا تو واٹ آر دا کنڈیشنز کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 کو کپڑے دینا ہے اور 10 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے میں اگر رجوع نہیں، اور پھر ٹھان ہی لیا ہے تو اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اور اگر ان کے قاوت اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمدہ ہو تو وہی انہیں زوجیتیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی کہ 3 مہینے کے اندر یہ ہے طلاق رجعیہ۔ اور پھر کیا ہے کہ نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں، جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دیا؟ اس کی مرد کی میجر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اللہ نے ریسپانسبلٹیز کو ڈویژن کر دیا، بانٹ کے دے دیا کہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کو ایک درجہ زیادہ حق ہے بنسبت عورت کے۔ اور پھر طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، طلاق حالت طہور میں ہو اور قمری کیلنڈر کو فالو کرنا ہوگا، اور ایک وقت میں ایک طلاق ہی دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ناؤ اب طلاق و مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أن تأخذ مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجی 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی کہ تحفے تحائف کیا کہتے ہیں ساری چیزیں واپس دے کے جاؤ، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ ہاں اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ کے حدود کی پابندی نہ کر سکیں تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کر لیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ خلا عورت لے سکتی ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثابت بن قیس بن شماس انصاری کی بیوی جمیلہ جو عبداللہ بن ابی منافق کی بہن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ گویا کیا ہے کہ وہ عورت نے طلاق کو خریدا، اور یہ ہے اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ مگر پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دیں تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیں۔ ہاں اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دیں تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ ظن غالب رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ تیسری طلاق ہو گئی، عورت ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دی اور پھر کیا ہوا کہ کسی اور سے شادی ہو گئی، جس سے شادی ہوئی اس کا شوہر فوت ہو گیا، اور پھر دوبارہ کیا ہے کہ شادی کے بعد یہ پتا ہے کہ اپنے گھر میں رہی، پہلا شوہر اس کو پروپوز کر سکتا ہے، پہلا شوہر اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جو نا حدود کی پابندی کریں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو، یعنی رجوع کر لو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نیز جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی کہ وہ واپس جانا چاہے تو چھوڑو، ہوتا ہے نا کہ ایک بار طلاق ہوئی، لڑکی آ گئی اور کہتے ہیں کہ نہیں، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم لڑکی کو واپس نہیں بھیجیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھیج دو،
کہ جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں. جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے. یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے. اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار واحدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو باپ باہمی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یعنی کہ جو ابھی طلاق ہو گیا اور طلاق کے ساتھ اگر چھوٹے بچے اگر اپنی ماں کے پاس ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ مائیں اب طلاق ہو گیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب اس بچے کی کیسے دیکھ بھال. ماؤں کا حق ہے کہ ان بچوں کو دودھ پلائیں اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ پر، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے گا. بلیک میل کرتے ہیں نا لوگ ابھی بھی جب ہو جاتی ہے سیپریشن. I know many cases we get to see کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2000 دو 3000 دو. ایک تو سسٹر نے وہ یہیں پہ آئی تھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے $2 لیا 2,200,000 اینڈ انہوں نے کیا کیا ہسبینڈ کا پیڈ آف گھر تھا انہوں نے اس کو جو ہے نا سیل کر کے مارگیج کے گھر میں واپس چلے گئے. ان کو 2 لاکھ دے دیا. اب یہ مارے پھر رہی ہیں. دس از رانگ. ٹھیک ہے بچوں کی بھی ذمہ داری شوہر اٹھا رہا ہے اور 2 لاکھ بھی لے کے چلی گئے. دس از ون کیس. دیر آر مینی کیسز اس طرح سے جو ہے نا آپ نے کچھ اپنی کنٹریبیوشن نہیں تو آپ کیوں لیں گے کسی سے. تو اسی لیے شریعت بہت امپورٹنٹ ہے. خلافت کیا ہے؟ لوگوں کا حق. کیونکہ ایک مین میڈ لا ہے یہ. ایک مین میڈ لا ایک اللہ کی لا میں فرق ہوتا ہے. تو وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے گا. نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. اور اگر باپ مر جائے تو نان و نفقے کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، ماموں، چاچا، تایا. دس از این اسلام. اور اگر 2 سال سے پہلے وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ تم دائیا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم سے طے کیا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. جی ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا نکال لیں. Recording stopped. رب أعني ولا تعن علي. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي واهدني ويسر لي ہے نا یہاں پہ ويسر الهدى اوکے ون میں اسی سے پڑھتی ہوں سب کے پاس واهدني ويسر لي الهدى ويسر لي الهدى ويسر لي الهدى یسر آسان کر لیا میرے لیے الہدا یسر لیا اس کے بعد ہدا ویسر لی الہدا ویسر لی الہدا ويسر لي الهدى واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا لك مخبتا إليك أواها منيبا اواہ آہوزاری کرنے والے بہت زیادہ گڑ گڑا آہوزاری منیب رجوع کرنے والے اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سقيمة صدري واسلل سقيمة صدري رب أعني ولا تعن علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا
لك متوعل لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سقيمة صدري اے اللہ میری مدد فرما اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد نہ کر اور مجھے غلبہ دے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دے اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے نقصان پر ان کے لیے تدبیر نہ کر اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے اور میری مدد کر کے اس کے خلاف جو مجھ پر ظلم کرے اے میرے رب بنا دے مجھ کو کہ میں تیرا بہت شکر کرنے والی بہت زیادہ تیرا ذکر کرنے والی تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تیری بہت اطاعت کرنے والی تیرے لیے بہت زیادہ عاجزی کرنے والی گڑ گڑانے والی رجوع کرنے والی ہو جاؤں اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال اور میری دعا قبول کر اور میری دلیل ثابت رکھ اور میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل سے کینے کو نکال دے آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ